لیگ کے چہرے جو ان کے اراکین کے لٹکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ رونق دکھائی نہیں دے رہی، لیکن ہم جو ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب، نون لیگ کے جتنے رہنما ہیں وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، کوئی 125 سیٹوں کا، کوئی 172 سے زائد سیٹیں لینے کی بات کر رہا ہے، لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنانے کے لیے 172 اراکین کی حمایت نہ پیپلز پارٹی لے سکتی ہے، نہ نون لیگ لے سکتی ہے، نہ مولانا اور نہ ہی کوئی اور۔ یہ دونوں کس بنیاد پر یہ دعوے کر رہے ہیں؟ ویسے تو میں آپ کو اگر پچھلا ہفتہ یاد کرواؤں تو آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ کہا گیا تھا کہ کیک کا بڑا حصہ تو جاتی عمرہ کو ملے گا اور سارے جیتنے والے امیدواروں کا رخ بھی ادھر ہوگا۔ جہاں تک 172 کی بات آصف زرداری صاحب نے کی ہے، میرا خیال ہم بھی یہاں پر یہی بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ سمپل میجورٹی بھی کسی پارٹی کو ملنا مشکل ہے، اور سمپل میجورٹی ملتی نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن میں پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی تھی کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، سب کچھ نظر آ رہا تھا، سمپل میجورٹی انہیں بھی نہیں ملی تھی، اور پھر سے غالباً 120-25 نشستوں کے بعد پھر کاف لیگ، پھر باپ لیگ، پھر ایم کیو ایم، پھر ساروں کو ملا کے حکومت کھڑی کی گئی۔ دراصل پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے نا، وہ اثر و رسوخ کم ہوا ہے۔ یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ سیاست پاکستان کے اندر کیوں کمزور ہوئی ہے، جمہوریت پاکستان کے اندر کیوں ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی، پاکستان کے عوام اپنا رخ سیاسی جماعتوں کی طرف کیوں نہیں کرتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی جو اپنی تائید اور حمایت عوام سے لینے کی بجائے کسی تیسری پارٹی سے لیتے ہیں، کہ جب تیسری پارٹی سے آپ لے کے اپنے اقتدار کھڑا کریں گے تو پھر اقتدار انہی کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ کہ بات یہ کہ اگر پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت سے شفاف انتخابات کے نتیجے میں پولیٹیکل پارٹیز مسرت اقتدار پہ پہنچے تو پھر وہ ڈامڈ ڈول نہیں ہوتی، کہ اگر واقعتاً لوگوں کی تائید اور حمایت حاصل ہو پھر وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ بات یہ کہ ہوتا تو یہی ہے، تاریخ کا تلخ باب تو یہی ہے کہ جب آپ مانگے تانگے کی سیٹیں لے کے آپ اپنی حکومتیں بنائیں گے تو وہ حکومتیں پائیدار نہیں ہوتی، وہ کھڑی رہتی ہے۔ جہاں تک آپ نے نون لیگ کی دیکھیں، آپ نے کہا کہ احسن اقبال کہہ رہے ہیں یہ رانا، مجھے اس بات سے غرض نہیں، میں تو ساری بات آپ کو یہاں پر کہہ چکا تھا، متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی کوئی پارٹی بھی سمپل میجورٹی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مخلوط حکومتیں بڑے فیصلے کر سکیں گی، یہ ہے بنیادی سوال، کہ کیا آج کی صورتحال کے اندر جب پاکستان معاشی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، سیاسی حوالے سے کرائسس کی صورتحال سے دو چار ہے، تو پاکستان کی کشتی کو منجدار سے نکالنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں کون ہوگا؟ دیکھیں آج آصف زرداری صاحب نے اپنے اسی انٹرویو میں شہباز شریف صاحب کی صلاحیتوں کا ذکر تو کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ شخص صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کام کرتا ہے، مطلب ان کی اس سے جو انتظامی صلاحیتوں کے تو وہ مترف ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزیں میں نے انہیں کہی تھی وہ انہوں نے نہیں کی۔ میرا خیال یہ فکرہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر آصف زرداری صاحب کو بھی قابل قبول رہے ہیں اور ہیں تو پھر مبارک دیں ہمارے بھائی صاحب کو کہ شہباز شریف صاحب کا نام پھر آ رہا ہے۔ سلمان صاحب، ہم باپ بیٹے کی بات کر رہے ہیں، یہ 3 Ps اور 4 Ps یہ تقسیم کیا ظاہر کرتی ہے؟ ہمیں اپنی ماضی کی سیاست کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں تو اپنے ماضی سے بہت سیکھتا ہوں، دیکھیں ماضی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری بات وہ جو باپ بیٹے والی ہے نا، کوئی بھی جو باپ ہوتا ہے وہ کسی بھی دوڑ میں اگر کسی شخص کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے نا تو وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ اور یہ آصف علی زرداری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو پرائم منسٹر بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ صورتحال کیوں کر طاری ہوئی؟ دیکھیں بات یہ کہ آصف علی زرداری صاحب پاور پولیٹکس کرتے ہیں، وہ سارے معاملات جانتے ہیں، وہ صرف پارٹی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، وہ کچھ اور فورسز سے بھی ان کے تعلقات ہیں، اس لیے کہ پاور پولیٹکس اسی کا نام ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پاپولر پولیٹکس کر رہے ہیں، کچھ بھی کہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرانی سیاست یا پرانی قیادت، یہ بات لوگوں کو اپیل کر رہی ہے، اس لیے کہ اس میں ان کے والد محترم بھی ہیں، وہ بھی پاکستان کے اندر برسکدار رہے ہیں، اور کون کس ہم طرح۔ سمجھ رہے تھے وہ نواز شریف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بار بار ایسے کہہ کے، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ وہ مجھے بھی ایسے کہہ رہے ہیں۔ میسج دیکھیں نا، جب وہ بیٹھ کے 70 سال کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ سارے 70 ہی ہیں، اور ان کی بات لوگوں کو اس لیے اپیل کر رہی ہے کہ جی اگر وہ کہتے ہیں کہ پرانی سیاست نے دیا کیا؟ آپ نے سنا تھا کیا کہا تھا کہ جنرل باجوہ پاکستان میں جمہوریت کے سب سے بڑے خیرخواہ اور علمبردار ہیں، اور پھر اسی صاحب نے کہا تھا کہ میں تو بڑا بے اختیارہ تھا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں،
میرا خیال اس طرح کی سیاست سے اب رخصت حاصل کرنی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ پرانی سیاست نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا. آپ ان کی طرف دیکھیں نا بھائی, ان کی طرف دیکھیں نا. نہیں, وہ پرانی سیاست آپ کی ہے, وہ ہماری نہیں ہے. کہ بات ہے اس پرانی سیاست نے پاکستان کو کمزور کیا ہے, پاکستان کی معیشت کو ڈاماڈول کیا ہے, پاکستان کے اندر گورننس کے خواب کو حقیقت نہیں بننے دیا, اور پاکستان کی نوجوان نسل میں مایوسی پیدا کی ہے کہ پاکستان کا سیاستدان اپوزیشن میں کچھ اور کہتا ہے اور مسرد اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اس کے خیالات کچھ اور ہو جاتے ہیں. ان کے ان تضادات نے پاکستان میں سیاست کو بھی تباہ کیا ہے اور جمہوریت بھی پاکستان کے اندر ڈیلیور کرتی نظر نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کے خیالات اپنی جگہ. اب آپ نے کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آج انہوں نے اپنی پروفائل پکچر تبدیل کی ہے اور تصویر انہوں نے وہ لگائی ہے جس میں جی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیگیسی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہ ہیں. یہ بڑا اور بلاول صاحب گئے ہیں تو پیچھے آصف زرداری صاحب بھی گئے ہیں. دیکھیں خاندانوں کے اندر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے, لیکن کبھی یہ میں نہیں سمجھتا کہ اسے آپ اختلافات کہہ سکیں گے. ابھی 2-4 دن کے اندر آپ دیکھیں گے بات وہی چلے, ٹکٹ چلے گی آصف زرداری کی, یہ اسے کلیئر کر دیا. جیسے ٹکٹ ان کی چلتی ہے نا جی, ٹکٹ ادھر آصف زرداری کی آپ کہہ رہے تھے ٹکٹ آصف زرداری کا چل. سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مستقل جنگ بندی کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں بات عارضی یا مستقل جنگ بندی نہیں ہے, اصل چیز تو ایشو ہے جس ایشو کی بنیاد پر 7 اکتوبر کا اقدام ہوا. اور ماضی کے اندر یہ جنگ جب وہ کرتے تھے نا, بدماشی کرتا تھا اسرائیل, تو یہ 5-7 دن کی ہوتی تھی, 10 دن میکسیمم. اب 6 ہفتوں کے بعد بھی ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں. حماس وہاں کی بڑی حقیقت بن کے سامنے آئی ہے اور امریکہ اور سعودیانز اور عرب ممالک کو بیچ میں ڈالا گیا ہے اور اس پہ مذاکرات ہوئے ہیں. کچھ وہ چھوڑیں گے, کچھ وہ چھوڑیں گے, اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اس مسئلے کی طرف جب تک پیش رفت نہیں ہوتی. کیا یہ ہزاروں اشاعتیں انہوں نے اس لیے دی تھی کہ اس کے بعد اسرائیل پھر دوبارہ, دیکھیں انہوں نے ایک راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے غزہ کو, لیکن کیا غزہ کی صورتحال صرف غزہ تک محدود رہی ہے؟ دنیا بھر کی سیاست تبدیل ہوئی ہے. یہ برطانیہ کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا کہ لیبر پارٹی کا سربراہ کسی اور طرف کھڑا تھا, جنگ بندی کی ریزولیشنز پہ ڈویژن ہو گئی ان پہ, اور اس وہاں پہ جو غزہ میں پیدا شدہ صورتحال ہے اس کے اثرات آنے والے امریکن انتخابات پر بھی ہوں گے, اس مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ بھی ہوں گے. دنیا کی سیاست تبدیل ہوئی ہے. انہوں نے متھ توڑی ہے, ایک دفعہ متھ توڑ دی ہے کہ جو اسرائیل کی تھی, اور نیتن یاہو صاحب خود دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں, اس کے خلاف اس کے گھر کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. دنیا کی سیاست میں ہمیں واضح تبدیلی نظر آئی ہے.